نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ اس واقعے کو یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس رسول ہیں جو تصدیق کرنے والے ہوں اس کی جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ کہا نبیوں نے، کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ اور وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم میرے اس اقرار اور عہد پر تم مصر ہو اور قائم ہو۔ تو سب انبیاء نے کہا اقررنا، کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے ارشاد فرمایا پھر تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے۔ اس کے باوجود جس نے اعراض کی اور منہ موڑا تو یہی لوگ در حقیقت اللہ کے قانون کو توڑنے والے۔ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین وہ ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ اسی کی فرما برداری کرنے والا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے ناخوشی سے، اور اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ فرما دیجئے کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی، اور اس کتاب پر جو ابراہیم پر، اسماعیل و اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر نازل کی گئی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے پروردگار کی طرف سے دوسرے نبیوں کو جو تعلیمات دی گئیں ہم ان پر ایمان لائے۔ اب ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے اور ہم سب اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کہ اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کی ان خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے جو ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ عیسائیوں کے اندر جیسے علمی حوالے سے بہت زیادہ گمراہیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدائی کا درجہ دے دیا تھا۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے شروع صورت میں کہ ان کے پاس کوئی علم یقین نہیں ہے، مشتبہ چیزیں ہیں کچھ، ان کے پیچھے یہ چل رہے ہیں۔ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے چلنا در حقیقت گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ متشابہ کو، مشتبہ تعلیم کو سمجھنے کے لیے محکم کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ محکم کی روشنی میں آپ مشتبہ کو حل کریں گے تو پھر تو حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، وگرنہ آپ اس علم کے پیچھے چل پڑیں جس کا حکم واضح نہیں ہے، جس کے اندر حقیقت وہ مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ تم حقیقت تک پہنچ جاؤ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اشتباہ میں تم مبتلا ہو کر کسی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو محکم اللہ کی طرف سے واضح اور دو ٹوک علوم اتارے گئے ہیں ان کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح قرآن مجید نے اہل کتاب کو
اس بات کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر یہ بات واضح کی، خاص طور پر نصارہ کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طریقے سے ہوئی ہے، کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر ان کی تربیت کا زمانہ کیسے گزرا حضرت زکریا کے ہاں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی، اور پھر انہوں نے کس بات کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد ان کو ایک عملی طور پر ایک مباہلہ کی بھی دعوت دی۔ وہ نجران کا وفد حضور کی خدمت میں آیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے حضور ابتہال، آہوزاری کرنے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے کے حوالے سے دعوت دی کہ آؤ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے ان کی تیری طرف سے تائید و نصرت ہو، اور جو گمراہی میں ہیں، جو غلطی اور خرابی میں ہیں، تو ان پر تیری لعنت اور پھٹکار ہو۔ لیکن وہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، چنانچہ انہوں نے بعد میں آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم آپ کے خلاف مباہلہ میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ تو ہماری بربادی کا ذریعہ بنے گا، ہم آپ کے ساتھ مصالحت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے علاقے کا ٹیکس بھی ادا کریں گے، جزیہ دینا قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے تمام اہل کتاب کو جو مشترک امور ہیں ان کی دعوت دی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ مشترک چیزیں دو تھیں، ایک اللہ کی توحید اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے انسانیت کا امام بنایا ہے، جن کی ہی نسل سے بے شمار سینکڑوں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، اسرائیلی انبیاء ہوں یا اسماعیلی انبیاء میں سے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کی تعلیمات پر، ان کے قائم کردہ اصولوں پر ہم یکسو ہو جائیں، اس پر آ جائیں، یہ مشترک چیز ہے جو تمہارے یہاں اور ہمارے یہاں ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو اختیار کر لیں اور آپس کے جھگڑوں اور نزاعوں کو چھوڑ کر ان مسلمہ اور مشترک اصولوں کو لے کر انسانیت کی رہنمائی کریں اور آگے بڑھیں۔ لیکن انہوں نے اس دعوت کو بھی ٹھکرا دیا۔ قرآن مجید نے یہاں سے ایک اور انداز سے بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، جس قدر بھی دنیا میں اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں اور ان کے اوپر اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں یا صحیفے نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے اس بات کا بھی اقرار اور عہد لیا تھا کہ تم نے ہر اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرنی ہے، اس کے آنے کی بشارت دینی ہے، اور یہاں تک کہ جو آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جہاں نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا، اس کے بعد انہی کی شریعت، انہی کی تعلیمات دنیا میں قائم رہیں گی یہاں تک کہ پھر قیامت آ جائے، تو اس کی بھی تم تصدیق کرو گے، اس کی بھی اپنی امتوں کو دعوت دو گے کہ اس کی وہ اتباع کریں۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی فرمائی اور اپنی امتوں کو ہدایت کی کہ تم ان کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے اور ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ چنانچہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی قوم کو یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، میرے بعد ایک اللہ کا نبی آئے گا، تم میں سے ایک اللہ کا بندہ آئے گا جو وہی بات کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں، میری بات وہ بولے گا، وہ میری ہی مثل ہوگا، مسیح میری مثل ہوگا۔ قرآن نے جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ویسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی تورات میں کہا کہ وہ میری مثل ہوگا، وہ وہی بات کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں، تم پر لازم ہے کہ تم ان کی اتباع کرو۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بار بار انجیل کے اندر ایسی پیشین گوئیاں موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی۔ قرآن مجید نے یہاں اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس جو ہے رسول، ایک اللہ کا عظیم رسول آئے جو مصدق لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب کے سب اللہ کے فرستادہ تھے، بھیجے ہوئے تھے،
یہ کہ ایک کو ماننا ایک کو نہ ماننا، کہ یہ تو اللہ کا نبی ہم مانتے ہیں، یہ تو انسانیت کا رہنما اور ہادی تھا، لیکن یہ ہم نہیں مانتے، یہی سب سے بڑی خرابی اور کمزوری ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ اس زنجیر کی ایک کڑی کی طرح ہیں کہ جس کا ایک کڑا دوسرے کڑے سے بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا، جیسے ایک محل اور قصر ہوتا ہے، وہ مختلف اینٹوں سے جڑ کر بنتا ہے، اور اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ اینٹ میں ہوں، میں نے آ کر اس قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ تو ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس رسول آئے اور تصدیق کر رہا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، جو تم نے تعلیمات پیش کی ہیں، جو تم نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، تو اس کی وہ تصدیق کر رہا ہوگا، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرو گے۔ اگر تم اپنا زمانہ پاؤ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں تشریف لائیں گے، اور وہ تمہارے نبی کی شریعت کے مطابق حکم دیں گے، اس کے مطابق انسانیت کی رہنمائی کریں گے جی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ حضور صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ اوراق تھے، اور ان کے اوپر تورات کی کچھ آیات لکھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، حضرت عمر، اے اللہ کے رسول، یہ ایک قریظی، بنو قریظہ کا ایک میرا دوست یہودی تھا، اس سے میں نے تورات کی یہ آیات لکھوائی ہیں۔ تو وہ پڑھ کے سنانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی ایک ناراضگی کے آثار چہرے پر نمایاں ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے تنبیہ کی، ہے عمر، تیری ماں تجھے روئے پیٹے، تو دیکھ نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو؟ حضرت عمر کو جب تنبیہ ہوئی، حضور کے چہرے کو دیکھا، تو فوراً یہ جملہ پڑھنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرسولہ، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اور دین اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور نبی ہونے پر میں دل سے مطمئن ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ فروغ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام حیات اور زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میری اتباع کے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اب ان کے لیے بھی لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ میری اتباع کریں، مجھ پر ایمان لائیں، جو میں ہدایت کروں اس پر چلیں۔ تو تمہارے لیے تو ضروری یہی ہے کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ پہلی تعلیمات اپنی جگہ پر برحق ہیں، وہ اپنے دور کی سچی تعلیمات تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں انسانیت کی درست اور صحیح رہنمائی کی ہے، لیکن اب میری ہی اتباع میں نجات اور کامیابی ہے۔ تو یہ کہ ہر پیغمبر نے اپنے بعد یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی بیان کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اپنے امتوں کو ہدایت کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اور کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر جو ہے تم مجھ سے پختہ وعدہ کرتے ہو؟ تو سب انبیاء علیہ السلام نے کہا اقررنا، کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اپنی امتوں کو ہدایت و تعلیم بھی کریں گے، زمانہ پائیں تو ہم ان کی نصرت بھی کریں گے۔ چنانچہ معراج کی رات تمام انبیاء علیہ السلام کی مسجد اقصیٰ میں امامت کروا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گویا کے پیشین گوئی کو مکمل بھی کیا کہ تمام انبیاء حضور کی اتباع میں حضور پر ایمان لاتے، حضور کی امامت میں نماز ادا کرتے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اور اس کے بعد یہ بھی بات واضح کر دی کہ جو بھی اللہ کے اس حکم سے اب انحراف کرے گا، یعنی حضور کی اتباع کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہے، فمن تولی بعد ذلک، وہی در حقیقت اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، دیکھو دین اس وقت دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی فطرت کے وہ قوانین ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے لے کر آئے۔ کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے ایک شریعت دی ہے، اس شریعت پر وہ عمل کر رہی ہے، یعنی ہر
مخلوق کے لیے زندگی گزارنے، اپنی اس مدت کو پورا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ شریعت کا معنی ہوتا ہے راستہ اور طریقہ کار جس پر چلنا ہے جی۔ تو وہ شریعت ان کے لیے متعین کی گئی، ان کی حالت کے مطابق اللہ نے، چاند اور سورج کے لیے اللہ نے ایک شریعت اور طریقہ کار مقرر کر دیا کہ تم نے کس طریقے سے طلوع اور غروب ہونا ہے۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا کہ تم نے کیا ہیں امور اور ذمہ داریاں سر انجام دینی ہیں۔ کائنات کی ہر چیز وہ اللہ کی اس قانون کی اتباع اور فرما برداری کر رہی ہے۔ اسی طرح انسانوں کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ نے ایک قانون دیا ہے، ایک شریعت دی ہے، ایک طریقہ کار دیا ہے کہ تم نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ تو اب ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی کی فرما برداری کریں اور اسی طریقہ کار کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ کار انسان اپنانا چاہتا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے اسی بات کو یہاں واضح کیا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ یہ ڈھونڈتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی فرما برداری کر رہا ہے آسمان میں جو چیز بھی ہے اور زمین میں جو چیز ہے، ہر ایک چیز۔ یہ الگ بات ہے کہ باقی مخلوقات کے لیے جو شریعت ہے وہ شریعت تکوینیہ ہے، ان کے اندر اپنی مرضی نہیں ہے، ان کو پابند کر دیا گیا تکوینی طور پر کہ وہ اسی راستے پر چلیں گے۔ انسان کے لیے جو شریعت ہے اس کے اندر اس کو اختیار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا امتحان اور ابتلاء ہے کہ اپنی مرضی سے اگر اس پر چلتا ہے تو کامیاب ہے، نہیں چلتا اپنی مرضی سے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ناکامی ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کی فرمانبرداری انسان کے علاوہ ہر ایک مخلوق اسی کی حکم کی فرمانبرداری کر رہی ہے، طوعاً، چاہے وہ پسند کرے چاہے نہ پسند کرے، اسے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اسے انحراف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھ، جس طرح اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ تم آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ تم پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے۔ یہ نبوت اور سچائی ہوتی ہے۔ دین اسلام وہ تنگ دلی نہیں پیدا کرتا، فراخ دلی پیدا کرتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے۔ دیگر مذاہب میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عیسائی اس وقت تک عیسائی رہ سکتا ہو جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، باقی سب کا انکار کر دے۔ یہودی ہو سکتا ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانے، باقیوں کا انکار کر دے۔ لیکن کوئی مسلمان صرف اس بنیاد پر مسلمان نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو کرے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دے کہ ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ نہیں، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آنے والے تمام انبیاء، اللہ کی نازل کردہ تمام کتب اور تعلیمات، ان کی سچائی پر بھی اس کا ایمان۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں فرمایا، قل، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل علینا، اور ہم اس پر بھی ایمان لے آئے جو ہم پر اتارا گیا، جو کتاب اور تعلیمات ہم پر اتاری گئی، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ہم ان تعلیمات پر بھی ایمان لے آئے جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولادوں میں ہیں، بعد میں بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں ان پر جو تعلیمات اتاری گئیں ہم ان پر بھی ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کو تعلیمات دی گئیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو دیگر انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے صحیفے، کتابیں، تعلیمات اتاری ہیں، ہم ان سب پر ایمان لے آئے، ہم ان سب کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی سچی تعلیمات تھیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام بین الاقوامی دین ہے، یہ دنیا کی تمام سچائیوں کو تسلیم کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ہدایت آئی، دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی خیر موجود ہے، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی گروہ اور جماعتیں ہیں ان میں محدودیت ہے، تعصب ہے، ان کے اندر فرقہ واریت ہے، وہ صرف اپنے اس پیغمبر کو یا ان پر نازل ہونے والی تعلیم کو تو مانتے ہیں، باقیوں کا انکار کرتے ہیں۔
لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم صرف ایک اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، یہی اسلام ہے۔ اب اس اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کی فرمانبرداری کر لی، کسی اور قوم کی فرمانبرداری کر لی، مذہبی برہمنیت ان میں پیدا ہو گئی، یا ان کے اندر ڈکٹیٹرشپ اور شہنشاہیتیں پیدا ہو گئیں کہ وہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کر رہے، تو یاد رکھو من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ، دنیا میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ان کے لیے قبولیت نہیں ہے، اور آخرت کے اندر بھی خسران اور نقصان کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ تو اسلام در حقیقت آفاقی دین اور مذہب ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو تعلیم دی ہے وہ تمام سچائیوں کی تصدیق کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تمام ہادیوں اور رہنماؤں جو سچے اللہ کے ہادی اور رہنما دنیا میں آئے ہیں، اس لیے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا قریہ اور مہذب آبادی ایسی نہیں رہی جہاں اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی انسانیت کی رہنمائی کے لیے نہ بھیجا ہو۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا میں کوئی قریہ ایسا نہیں، کوئی ایسی آبادی نہیں جہاں اللہ نے کوئی نذیر نہ بھیجا ہو۔ یہ ہندوستان کا خطہ بہت قدیمی خطہ ہے، اس کی اب تاریخ پڑھیں تو یہاں تک تاریخ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اسی خطے میں اتارا گیا تھا جنت سے، یہ بہت قدیمی خطہ ہے۔ تو یہاں انبیاء علیہ السلام نہیں آئے، یہاں بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، لیکن قرآن مجید نے بعض انبیاء کا تذکرہ کیا، اور ان انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جن کو عرب کے لوگ جانتے تھے، کیونکہ ان کو سمجھانا پہلے، سب سے پہلے مقصود ان کو سمجھانا تھا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا ہم نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا ہے وَلَمْ نَقْصُصْ، ہم نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، لیکن انبیاء دنیا میں آئے، اس لیے اس خطے کے جو ہادی اور رہنما گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی مسلمان آدمی کو کبھی جو ہے زبان سے ان کے بارے میں کفر کا یا ان کی تغلید کا یا ان کے بارے میں کسی قسم کی دشنام درازی کا بالکل رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس خطے میں یہ جتنے بزرگ گزرے، رام چندر جی، کرشن مہاراج جی، ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہ بھی توحید کی تعلیمات تھی، انہوں نے بھی اپنے دور میں انسانیت کی صحیح رہنمائی کی۔ جیسے یہودیت کو ان کے ماننے والوں نے یہودی مذہب میں بگاڑ پیدا کر دیا، عیسائیوں نے عیسائیت کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر دی، تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا بنا دیا اور نہ معلوم کیا کچھ بنا لیا۔ اسی طرح ہندوؤں نے بھی، ان کے پیروکاروں نے اپنے ان رہنماؤں کی تعلیمات میں بہت زیادہ خرابیاں اور تعریفات پیدا کر لی، لیکن ان کی اصل تعلیمات اگر ڈھونڈی جائیں تو وہ توحید کی ہیں، وہ انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو بھی، ان رہنماؤں کو بھی جو اس خطے میں بھی آئے، ان کی بھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں جس دور میں بھی کوئی سچائی آئی ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم اسی ایک اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق